اے میرے غیور توحیدیو، اللہ سے دعا کیا کرو، التجا کیا کرو کہ اے پروردگار عالم کہ تو نے جو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمایا ہے، تا حیات پوری زندگی ہمیں اسی عقیدہ توحید پر رکھنا۔ اور یا اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تب بھی ہم تیری توحید کی گواہیاں دیتے ہوئے جائیں۔ یا اللہ جس طرح ہم دنیا میں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح جب ہم آخرت کی طرف روانہ ہوں تب بھی تیری توحید کی گواہیاں دیتے ہوئے جائیں اور روانہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں شرک والی موذی مرض سے بچانا، شرک والی بیماری سے بچانا، کیونکہ یا اللہ تو نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت والے دن اللہ انسان کے ہر جرم کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کرنا چاہے تو کر دیں گے، لیکن شرک والا ایک ایسا جرم ہے جو اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، کہ جو آدمی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اس کی مغفرت نہیں ہونی، بلکہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو حکم دیا ہے، مومنین کے لیے حکم نازل کیا ہے کہ انسان کا چاہے جتنا قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ اس سنگین جرم کے ساتھ دنیا سے گیا، شرک والا جرم کر کے گیا، اسی شرک پر اس کی موت آئی تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، رکوع نمبر 4 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ بخشش طلب کرے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ دنیا سے جانے والا شرک کرنے والا جو ہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے واضح ہو چکا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں، دوزخی ہے۔ تو اللہ سے التجا کیا کرو، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر جتنی دیر باقی رکھنا، عقیدہ توحید پر رکھنا، جب ہم دنیا سے جانے لگیں تب بھی تیری توحید کی گواہیاں دیتے ہوئے جائے۔